محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، رمضان المبارک کا مہینہ آنے ہی والا ہے، چند ہی روز رہ گئے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو رمضان المبارک میں جو سب سے اہم عبادت کی جاتی ہے، یعنی مسلمان روزے رکھتے ہیں، تو روزے کے حوالے سے ہمیں چند احکام بھی پتہ ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارا روزہ وہ درست ہو سکے، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، روزہ ٹوٹے نہ۔ ٹھیک، پھر روزہ ہوتا کیا ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کے درجات کتنے ہیں اور روزے کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً سیکھیں گے۔ آج میں آپ کو روزے کی تعریف، روزے کے کتنے درجات ہیں اور روزے کے کتنی اقسام ہیں یہ بتاؤں گا انشاءاللہ، اور پھر ہم آئندہ ویڈیوز میں روزے کے احکام بھی سیکھیں گے۔ تو روزے کی تعریف کیا ہے؟ تو روزے کی تعریف یہ ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے کہ جو بنیت عبادت مسلمان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جائے تو یہ روزہ کہلاتا ہے۔ مسلمان بنیت عبادت کھانے پینے اور جماع سے رک جائے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو یہ روزے کی تعریف ہے۔ اب ہم نے اس تعریف میں بنیت عبادت کی قید لگائی، یعنی عبادت کی نیت بھی ہو، تو اس سے وہ بندہ نکل گیا کہ جو صبح سے لے کر رات تک بھوکا تو رہتا ہے لیکن اس کی نیت نہیں ہوتی عبادت کی، تو وہ روزے دار نہیں کہلائے گا۔ تو روزے کے لیے یہ نیت ضروری ہے اور شرط ہے۔ اب روزے کی تعریف ہم نے سیکھی، اب روزے کے درجات کتنے ہیں، لیولز؟ تو روزے کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ عام لوگوں کا ہے، دوسرا خاص لوگوں کا ہے، اور تیسرا درجہ خاص لوگوں میں بھی جو اور زیادہ خاص ہے، یعنی جنہیں خاص الخاص کہا جاتا ہے، تو ان کا درجہ ہے۔ عام لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کھانے پینے اور جماع سے رک جائیں، تو یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے تو رکتے ہی ہیں، لیکن جتنے گناہ کرنے والے کام ہیں، اپنی آنکھ کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے اعضائے بدن کو، وہ گناہوں سے بچاتے ہیں، تو یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور جو خاص لوگوں میں بھی اعلیٰ مرتبے والے ہیں، خاص الخاص ہیں، ان کا روزہ کیا ہے؟ ان کا روزہ یہ ہے کہ جو اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس تمام سے اپنے دل کو پاک کر لینا، صرف دل میں اللہ اللہ ہو اور کچھ نہ ہو۔ تو یہ خاصوں میں بھی خاص لوگ جو ہیں ان کا روزہ ہوتا ہے کہ ما سوی اللہ وہ اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے، اپنے دل سے نکال دیتے ہیں، تو یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ تو یہ 3 درجات بیان کیے گئے۔ پھر روزے کی 5 قسمیں ہیں، تو پہلے میں قسمیں بتاتا ہوں پھر اس کی تفصیل۔ تو روزے کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 نفل، نمبر 4 مکروہ تنزیہ، اور نمبر 5 مکروہ تحریمی۔ اب فرض کی مزید 2 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم فرض پہ کلام کریں گے، تو فرض کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، فرض معین، فرض غیر معین۔ فرض معین کیا ہے؟ فرض معین یہ ہے، معین کہتے ہیں پرٹیکولر ٹائم کو، یعنی شریعت نے اس کا کوئی ٹائم پیریڈ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ تو اگر رکھا ہے تو فرض معین، اور اگر ٹائم پیریڈ نہیں رکھا اس فرض کا تو فرض غیر معین۔ اب جس کا ٹائم پیریڈ رکھا ہے تو وہ رمضان المبارک کے 30 دن کے روزے ہیں، تو یہ فرض معین کہلائے۔ اور رمضان المبارک کے اگر کسی سے روزے قضا ہو جاتے ہیں جان بوجھ کر یا مجبوری میں، تو اب ان کی قضا رکھنا بھی فرض ہے، لیکن یہ فرض معین نہیں کہلائیں گے، یہ فرض غیر معین کہلائیں گے۔ یعنی ان کی شریعت نے کوئی ٹائم لمٹ نہیں رکھی، کوئی مخصوص وقت نہیں رکھا کہ آپ نے اس وقت روزہ رکھنا ہے، بلکہ زندگی میں کبھی بھی قضا ادا کرے گا بندہ تو وہ قضا ادا ہو جائے گی، تو یہ فرض غیر معین۔ پھر واجب، دوسری قسم واجب۔ واجب کی بھی 2 قسمیں ہیں، واجب معین، واجب غیر معین۔ اب آپ بولیں گے یہ واجب روزہ کون سا ہوتا ہے؟ تو واجب روزہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اوپر اللہ کے لیے روزہ رکھے، یعنی نفلی روزہ ہو، لیکن وہ کہے کہ میں یہ روزہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے، تو یہ منت کہلائے گی اور یہ منت کا روزہ کہلائے گا، اور یہ واجب ہوگا رکھنا۔ اس کی بھی 2 قسمیں بن جائیں گی، معین غیر معین۔ معین ایسے ہوگا کہ بندہ ایک پرٹیکولر دن اور ایک مخصوص دن کا جو ہے انتخاب کر لے اور کہے کہ مجھ پر اس دن کا روزہ لازم ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ مجھ پر 12 ربیع الاول کا روزہ اللہ رب العزت کے لیے مجھ پر لازم ہے، ٹھیک، تو 12 ربیع الاول کو ہی روزہ رکھنا یہ ہو جائے گا ضروری، واجب ہو جائے گا، نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا، تو یہ واجب معین۔ اب واجب غیر معین کیا ہے؟ وہ اس طرح بندہ منت مانے کہ مجھ پر اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھنا
یہ لازم ہے. تو اب وہ ایک دن کا روزہ کبھی بھی رکھ لے زندگی میں، اس کی منت پوری ہو جائے گی، تو یہ واجب ہے غیر معین. پھر آ جاتے ہیں نفل کے اوپر. نفل کی مزید 2 قسمیں بن جائیں گی. ایک تو مطلقاً نفل، جیسے پورا سال کبھی بھی بندہ روزہ رکھ لے، کسی بھی دن روزہ رکھے تو وہ نفل روزہ کہلائے گا. لیکن کچھ مخصوص دن ایسے ہیں کہ وہ ایسا نفل ہے کہ جو سنت بھی ہے، جیسے پیر کے دن کا روزہ رکھنا. اگر کوئی بندہ پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو یہ سنت روزہ ہے اور نفل کے تحت آئے گا. یعنی اگر رکھے گا تو ثواب ہے، نہیں رکھے گا تو گناہ نہیں. لیکن رکھنا اچھا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اس پر عمل کرنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا، فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا. پیارے آقا علیہ السلام اپنے پیدائش کی نعمت کی جو خوشی تھی، اس خوشی میں اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے. تو تیسری قسم نفل. اب چوتھی قسم ہے مکروہ تنزیہی. مکروہ تنزیہی بھی ہوتا ہے روزہ. اب مکروہ تنزیہی کون کون سے دن کا روزہ ہے تو وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. مکروہ تنزیہی ہفتے کی نیم کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے، سیٹرڈے. مکروہ تنزیہی پہلے سامنے کس چیز کو کہتے ہیں؟ مکروہ تنزیہی کہتے ہیں وہ کام کہ جس کا کرنا تو جائز ہو لیکن شریعت نے اسے ناپسند کیا ہو، جس کے کرنے پر گناہ نہیں ہے لیکن شریعت نے اسے پسند نہیں کیا، تو یہ مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے. تو ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا. اسی طرح کوئی بندہ صوم دہر رکھتا ہے، صوم دہر یعنی ہمیشہ روزے داری رہتا ہے، تو یہ بھی شریعت کو مطلوب نہیں ہے، شریعت کو پسند نہیں ہے. اسی طرح صوم وصال. صوم وصال کیا ہوتا ہے؟ صوم وصال یہ ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھا، افطار نہیں کی اور اگلے دن سحری بھی نہیں کی اور پھر روزہ رکھ لیا. یعنی بغیر کھائے پیے مسلسل روزہ رکھنا یہ بھی شریعت کو پسند نہیں ہے، شریعت کو مطلوب نہیں ہے. سحری اور افطاری کرنا یہ سنت ہے اور سنت میں ہی عظمت ہے. تو یہ مکروہ تنزیہی ہے چوتھی قسم. پھر پانچویں قسم جو ہے مکروہ تحریمی. اب آپ بولیں گے بھائی روزہ رکھنا حرام؟ جی ہاں، روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کیا نا. تو جس دن اللہ نے منع کر دیا تو اس دن رکھنا یہ اس کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو عبادت بھی ہم اس طرح کریں گے جس طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا. تو جس دن اللہ نے اس عبادت سے، مخصوص عبادت سے منع کر دیا تو ہمیں رکنا لازم ہوگا. ٹھیک ہے، تو 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا وہ جائز نہیں ہے. 4 دن ایام تشریق کے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ. یہ 4 دن ایام تشریق کے ہوئے اور عید الاضحیٰ بھی اسی میں آ گئی. اور ایک دن عید الفطر کا، یعنی پہلا دن عید الفطر کا. اب وہ جو باقی ہم لوگ 3 دن عید الفطر مسلمانوں میں رائج ہے، لیکن اصل جو عید ہے وہ پہلی شوال المکرم کو ہے. تو یہ 5 دن ہو گئے کہ جن میں روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. تو الحمدللہ ہم نے اس ویڈیو میں روزے کی تعریف، روزے کے درجات اور روزے کی اقسام الحمدللہ ہم نے سیکھی. اور آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم رمضان المبارک کے مزید روزوں کے احکام ہم سیکھیں گے اور تراویح کے احکام، اور اس طرح یہ سلسلہ چلے گا. تاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ